You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وقال فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صدق اللہ مولانا العظیم. صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دروشی پڑھیں ذرا باواز بلند. دو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: مہاجرین اور ان کے مددگار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے، اور جو جذبہ ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح کا انعام دیا جو غزوہ خیبر کی صورت میں انہیں عطا کیا گیا. آج کی گفتگو کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی کچھ کیفیات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبتیں تھیں، اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں. ایک چیز آج اپنے ذہنوں سے نکال کے گھر جائیے گا. ہمارا ایک وہم ہے، ہم صرف دو کتابوں کے گرد گھومتے ہیں قرآن حکیم کے بعد کہ اگر بخاری میں مسئلہ ہے تو ماننا ہے یا مسلم میں ہے تو ماننا ہے. دیکھیں، امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کو 1,00,000 سے زیادہ احادیث یاد تھی. آپ 1,00,000 سے زیادہ احادیث کے حافظ تھے. بخاری شریف میں 6,500 یا 7,000 کے قریب تواتر کے ساتھ جو روایات موجود ہیں. تو امام بخاری کی باقی روایات کہاں گئی؟ اسی طرح امام مسلم. تو اب یہ پوچھا جائے، یہ کہا جائے کہ کیا امام بخاری کو جو روایات یاد تھی ہم نے وہی ماننی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر احادیث کو روایت کیا ہے، تو آخر ان کی بھی تو کسی کتاب میں جگہ ہے. یعنی اگر صرف بخاری شریف کو لیا جائے تو اس میں کثیر تعداد میں راوی موجود ہیں، لیکن صرف حضرت ابو ہریرہ کی روایات کو سائڈ پہ کیا جائے وہ 6,000 سے زیادہ بنتی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کی تو 6,000 سے بہت کم روایات بخاری شریف میں، باقی بھی کہیں پہ ہیں. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی روایات کا جائزہ لیا جائے تو 12,000 سے زیادہ روایت حضرت علی پاک نے روایت کی ہیں. شب و روز حضرت ابو بکر پاک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عمر پاک تھے، حضرت عثمان پاک تھے. تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بس جو بخاری میں ہوگی اسی کو ماننا ہے. یاد رکھیں، جید کتب موجود ہیں جن کے اندر صحیح احادیث سند کے ساتھ موجود ہیں. اب وہ ہمارا کام ہے کہ احادیث کی کانٹ چھانٹ، ان کی تحقیق کیسے کرنی ہے. بڑی کتابیں حاکم المستدرک کی جس میں صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں. بہرحال یہ چیز میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ ہم اکثر کوئی ایسی حدیث پاک جب علماء کسی کتاب سے کھنگال کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہماری جو نجی محفل میں تبصرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے حدیث تاساں پہلی بار سنتی ہے، 70 سال ساڑھی عمر ہو گئی ہے، اے پہلی باروں سنتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث موجود نہیں ہے. میں نے آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی لیکن وہ موجود ہے، ہم تحقیق کر کے اس کو بیان کریں. چونکہ ایسی احادیث ہیں ذہن پریشان ہو جاتا ہے، لیکن امت کی اصلاح کے لیے، امت کو ایک رستہ دکھانے کے لیے وہ موجود ہیں، اور اس کو جید صحابہ کرام نے احادیث میں لکھا ہے. اب حدیث پاک سنیے. کیفیت:
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے کسی تنازع میں صلح کروانے کے لیے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں اور اقامت کہہ دوں۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پس حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے۔ یہ راوی بیان کر رہا ہے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں تشریف لے آئے۔ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ جماعت کون کروا رہا تھا؟ حضرت ابو بکر پاک۔ مقتدی صحابہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر پاک کی توجہ نماز کی حالت میں اپنے اللہ کی طرف تھی۔ لوگوں نے تالی بجا کر حضرت ابو بکر کو مخاطب کیا، ایسے نہیں، اس طرح تالی بجا کر حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا، تالی بجا کر۔ حضرت ابو بکر کی توجہ پھر بھی نہ گئی۔ اچھا، تالیاں زور زور سے صحابہ بجانے لگے، اس کو آواز کو بلند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ تھے، سمجھ گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ مزاج شناس رسول تھے، سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو صفوں میں میرے اور آپ کے آقا موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، ایسے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، شکر ادا کیا، لیکن پھر پیچھے ہٹ کے صف میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے، نماز پڑھائی۔ کسی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ صحابہ کی نماز ٹوٹ گئی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا نماز میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو نماز کی کیفیات ہیں، جب محبت رسول اس میں شامل ہو جائے یہ ٹوٹتی نہیں ہے، یہ کامل نماز ہوا کرتی ہے۔ تالیاں بھی بجی، حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے بھی دیکھا۔ میرے اور آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی سینے کو کعبۃ اللہ قبلے سے پھیریں گے نماز فاسد ہو جائے گی، اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، حضور آپ آگے آ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں پڑھاؤ نماز، وہ پھر دعا کرتے ہیں، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پھر حضور آگے چلے جاتے ہیں۔ سب کی نماز کامل ہو گئی ہے، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اے ابو بکر جب حکم دے دیا تھا تو نماز پڑھاتے رہتے۔ حضرت صدیق اکبر کا جواب تاریخی تھا، محبت والا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ آقا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے؟ تو یہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کی تھی۔ دوسری حدیث پاک، اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ متفقن علیہ ہے، اور یہ مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ سیاستہ کی پھر ایک اور کتاب سنن نبی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں یہ موجود ہے۔ سیاستہ کی تیسری کتاب سنن نسائی میں یہ کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہو سکتا ہے یہ اسی طرح کوئی ہوائی فائر ہو رہے ہیں کہ یہ کیسی چیزیں جس کو دماغ تسلیم نہیں کرتا، یہ باقاعدہ چیزیں موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ انصاری صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں اور ہر وقت خدمت میں رہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بلکہ ایسا کہہ لیں کہ بیماری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فیض لینا چاہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے۔ جیسے اگر امام اس وقت کھڑا ہے مصلی پر، جو لوگ گئے مسجد نبوی شریف میں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں جانا نصیب کرے، ان کے بائیں سائڈ پر حجرہ مبارک ہے، حجرہ مبارک بائیں سائڈ پہ ہے، اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں اور بائیں جانب یہی بنتی ہے۔ اس جانب سید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ حجرے سے نماز شروع ہو چکی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ حجرے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا، صرف پردہ ہٹا تھا۔ دیکھیں نا، یہ راوی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت انس بن مالک بھی نماز پڑھے، کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کے اوراق سامنے ہوتے ہیں
اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چمکتا ہوا ہم دیکھ رہے تھے۔ چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ صحابہ کس جانب دیکھ رہے ہیں؟ بائیں جانب، حجرے کی طرف، چونکہ وہاں سے پردہ ہٹ چکا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو دیکھ کر مسکرائے۔ آپ کے دیدار پر انوار اور اس خوشی اور مسرت کو دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوا اتنے حضور خوش ہے کہ ہم نماز توڑ کر حضور کے قدموں میں چلے جائیں۔ نماز تو نہیں توڑی لیکن توجہات ادھر ہیں۔ جن کے دلوں میں عشق نہیں ہوتا نا، انہوں نے کلموں سے لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ انہیں نصیب کرے ایسا عقیدہ، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک حضور کا خیال نہیں ہوگا نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ ایھا النبی، التحیات میں آپ پڑھیں گے تو خیال جائے گا نا حضور کی طرف، ایسا ہی ہے جی، نہیں جاتا کہ جائے گا، جائے گا تو خیال حضور کی طرف جائے گا تو نماز کامل ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خیال ہوا کہ شاید آپ نماز میں تشریف لا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے اپنی ایڑیوں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا ابوبکر آگے ہو جاؤ۔ حضور نے پردہ گرایا، پتہ یہ چلا کہ بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ تھا۔ اپنی ایڑیوں کو رگڑ کے پیچھے گئے، پچھلی صف میں گئے، حضور نے فرمایا آگے چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر آگے آ گئے۔ کسی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ نماز ٹوٹ گئی، بلکہ یہی لکھا کہ انہی کی نماز کامل ہے، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تیسری حدیث پاک، عروہ بن مسعود، یہ دیکھیں کیفیات کا انداز۔ عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قاصد بنا کر کفار نے بھیجا، جاؤ دیکھو تو صحیح کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب آیا میں نے آ کر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تنخم رسول اللہ نخامتاً، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب دان زمین پر پھینکتے تو الا وقعت فی کف رجل منہم، ہر صحابی اس لعاب دان کو ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ لگا رہا تھا۔ جب آپ کسی بات کا حکم دیتے فوراً اس کی تعمیل کرتے۔ آپ نے وضو فرمایا، استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے سارے صحابہ ٹوٹ پڑے، ہم لیں گے یہ پہلے پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمانے لگے، صحابہ نے آوازوں کو پست کر دیا، انتہائی تعظیم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنتے۔ عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس چلے گئے، ان سے جا کر کہنے لگے اے میری قوم، اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں وہ عظیم بادشاہوں کے درباروں میں اپنے وفود لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کی ایسی تعظیم ہو رہی ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کر رہے تھے۔ تو یہ تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کرتے تھے۔ انشاءاللہ کل بھی ہم اسی عنوان کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول مزید صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔